آپ میں اکثر ذکر کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے میں، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب. تو آپ کا ان کی مطلب ان سے کس طرح ملاقات ہوئی، کیا کیا آپ کو سیکھنے کو ان سے ملا؟ اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے غالباً آپ کے کچھ علمی اختلافات ہوئے جن کی وجہ سے آپ جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر اور امین احسن اصلاحی صاحب کی فکر سے متاثر ہوئے. تو کیا محرکات ہیں یہ ان سب کے پیچھے؟ اچھا، میں فیبرری 77 مارچ 77 سے اب جمپ مار کے تو نومبر 77 میں پہنچ جاؤں، 18 اکتوبر میں واپس نہیں ہوا. کیونکہ اس دوران میں کچھ چیزیں ہوئیں، جیسے مثلاً مارشل لاء لگ گیا، ضیاء الحق صاحب آ گئے اور بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی. لیکن وہ آپ اسکپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ میں اتنا بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. مطلب ہمارے ملک کی تاریخ کے بدترین ادوار میں سے وہ دور تھا جس میں یہ ہوا. یعنی جو ایک سیاسی تسلسل تھا وہ ختم ہو گیا، مارشل لاء آ گیا، مطلب وہ پھر 11 سال تک وہ رہا. مگر بہت سے ایسے شر ہوتے ہیں جن میں ظاہر بہت سے خیر بھی ہوتے ہیں. تو مجھے تو اتنا موقع ملا ان مہینوں میں کہ میں بالکل فری تھا. قرآن میں نے پڑھا اور چیزیں میں نے پڑھی. تو میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں ہیلی کالج میں بی کام پارٹ سیکنڈ میں تھا. اور میرے والد کے انتقال کے بعد ایکچولی مجھے یاد نہیں ہے کہ واپس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ کلاسز تو ہو نہیں رہی تھیں. وہ سیاسی گڑبڑ ٹرموائل وہ شروع ہو گیا تھا. تو قصہ مختصر یہ کہ پھر یہ چلا اور پھر بات وہاں تک پہنچ گئی، بی کام پارٹ سیکنڈ کے فائنل ایگزامس. تو میں پھر لاہور گیا. اچھا، اس دوران میں جب آپ دین کے قریب آتے ہیں تو پھر ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی صحبت ملے. بھئی آپ اکیلے تو نہیں رہ سکتے. تو اب میں کیا کرتا؟ تو سرگودا میں میں چنانچہ تبلیغی جماعت کے شب جمعہ میں جانے لگا. ہر جمعرات جاتا. تو ایک مجھے آپ کا یہ ایمانی دینی خوراک ملتی تھی. ایک اپنی جیسے لوگوں کو میں دیکھتا تھا، لمبی میری داڑھی تھی، ٹوپی آ گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا جو ہوتا ہے اس زمانے میں. تو اور جب آپ تبلیغی جماعت کے پروگرام میں جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی وعدہ نہ لکھوائیں، ارادہ لکھوائیں، ارادہ. تو وہ جناب میں نے ارادہ چلے کا لکھوا لیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خیر ویسے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی آدمی جب بیٹھتا تھا وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی وہ لکھیں. ایک ساتھ نوٹ بک لے کے کھڑے ہوتے تھے. ادھر ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں سال بھر کے لیے، ادھر کہہ رہا ہے جی پوری عمر کے لیے، ادھر کہہ رہے ہیں 4 مہینے کے لیے. تو اب 10 بندوں میں ایک بندہ جو اکیلا بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے یار میں کتنا کمینہ آدمی ہوں یار، کوئی کچھ بتا رہا ہے. چلا سر چلا پریشر. تو خیر یہ ہوتا رہا. تو اس کے بعد میں جب گیا لاہور گیا تو نیو کیمپس کے ہاسٹل میں 7 نمبر ہاسٹل میں میں رہتا تھا. میرے دوست تھے، وہ میرے روم میٹ تھے. میرا خیال ہے وہ میرے سے پہلے ہی دیندار آدمی تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو زیادہ سیریس ہو گیا. تو ہم دونوں پھر میں نے اس کو کہا یار جمعرات آ رہی ہے، میں جانا ہے. ہمارا ایک مسجد ہوتی تھی، مسجد کیا ہوتی تھی وہ مصلی ہاسٹل میں، جس کے جو امام صاحب تھے وہ ایک بی فارمیسی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، عبدالحمید صاحب. تو ان سے بھی ظاہر دوستی ہو گئی تھی، وہ امامت کراتے تھے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھے. تو ہم دونوں نے ان سے کہا کہ جی ہم نے یہ بتائیے کہ شب جمعہ کے لیے تبلیغی جماعت کے بس جاتی ہے. ان کہاں جاتی ہے؟ یہ ایس ٹی سی سے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر سے اتنے بجے جاتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے، اس لیے کہ میں سرگودا سے آیا ہوں، میں وہاں جاتا تھا تو مجھے تو ضرورت ہے ہر ہفتے کہیں نہ کہیں تو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ بے شک جائیں، لیکن میں آپ کو ایک متبادل پیش کرتا ہوں. یہاں اس زمانے میں وہ کھیت ہوتے تھے جن کے بیچ میں سے آپ کریں تو کراس کر کے تو آپ
مال ٹاؤن چلے جاتے تھے، کیونکہ یہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے کے بلاک میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے کوئی، میں نے پہلی دفعہ نام سنا تھا، تو ان کا درس ہوتا ہے. اچھا میں ویسے ہی کچھ ڈل مل یقین ہو گیا، کیونکہ میرا تو تعلق ہی قرآن مجید سے بنا تھا، دین سے. میں نے سب سے پہلے میں اسی کا ترجمہ پڑھ رہا تھا قرآن مجید. میں نے کہا چلو یار جی چلتے ہیں. تو وہ زمانے میں بھی قرآن اکیڈمی کی جو بلڈنگ ہے ابھی اب جو ہے بڑی، وہ نہیں تھی، بلکہ شاید ان لوگوں کی رہائش گاہیں بن گئی تھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایٹ لیسٹ، مگر بیسمنٹ تھا، بیسمنٹ میں وہ درس ہو رہا تھا. بارے میں بات کر رہا ہوں اکتوبر نومبر 1977 کی، آج سے 40 سال پہلے کی. تو مگر یہ مجھے یاد ہے کہ سورہ تحریم کا درس تھا، اور وہ ان کا جو منتخب نصاب ہے اس سے وہ اس کو بیان کر رہے تھے، اور امیجیٹ انہوں نے دل جیت لیا. آئی واز سو امپریسڈ، ویری امپریسڈ. اس کے بعد ایگزام شروع ہو گئے بی کام پارٹ سیکنڈ کے. ہم جاتے تھے نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس امتحان دینے. 7 پیپرز تھے بی کام پارٹ سیکنڈ کے. اسی درس میں غالباً میرا خیال ہے، اب ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے لیکن ہو سکتا ہے اگلے درس میں، لیکن لگتا ہے اسی درس میں یہ اعلان ہو گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پورا مہینہ ہر مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک مسجد شہداء میں درس دیں گے منتخب نصاب کا. میں نے کہا اب ظاہر ہے مجھے بڑا شوق تھا یار کہ میں سنوں ان کو. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یار تو کمال ہو گیا. سارا تو میں نہیں کر سکتا، مجھے تیاری بھی کرنی ہے، لیکن 7 درس میں ضرور سنوں گا. جب میں امتحان کے لیے جاؤں گا تو وہ رات میں درس سن کے تو واپس آؤں گا. چوبرجی میں میرے ماموں رہتے تھے، یہی جو ہے نا جو میرے کزن آتے ہیں ابھی تراویح میں آئے تھے، ان کے والدین رہتے تھے. یہ بھی تھے 3 بھائی، بہت قریب کا ان کا ساتھ تھا. تو میں شام کو چلا جاتا تھا ان کے ہاں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے ٹائم پہ پہنچ گیا میں مسجد شہداء. وہیں پر میری ملاقات ہوئی ان سے بھی، جو ہے نا میرے دوست ڈاکٹر منیر احمد، وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں. اور پھر یہ 7 میں نے درس سنے، اور اس میں آخر میں انہوں نے اعلان کیا، ادھر اعلان کیا منتخب نصاب مسجد شہداء. تو مسجد شہداء میں جو منتخب نصاب تھا، اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ ہر درس کے بعد یہ اعلان ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد، یہ آپ کو نا مسجد شہداء جو ہے مال پر ہے بھائی، ریگل چوک کے ساتھ جو ہے مسجد شہداء. کیا تم لوگ یار لاہور میں رہتے ہی نہیں ہو، تم کیا چیز ہو؟ ہے میں یاد میں کر رہا ہوں، معلوم ہے تمہیں. اس زمانے میں خیر بہت نمایاں تھی، اب ظاہر ہے کہ بہت سی اور مسجدیں ہیں. تو اکراس دا روڈ وہ ایک ان کے کوئی قریبی کوئی ساتھی تھے، ان کا کوئی دفتر تھا. تو یہ اعلان ہوتا کہ آپ ادھر چلے جائیں، کسی کو سوال کرنا ہے. تو میں جناب ہمیشہ چلا جاتا تھا، یا اکثر گیا میں. تو آخری دنوں میں یہ اعلان ہو گیا کہ اب منتخب نصاب کے خاتمے پر 1 مہینے کا تربیتی پروگرام ہوگا قرآن اکیڈمی میں وہیں، اور اس میں عربی پڑھائی جائے گی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب خود عربی پڑھائیں گے. صاحب والا واقعہ، اس میں کیا ہوا کہ میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، اب یہ 1 مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب عربی پڑھائیں گے اور بھی کچھ چیزیں پڑھی جائیں گی. تو یہ تو بڑا مشکل ہے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ بی کام کے امتحان ختم ہو رہے تھے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا ان سے ابھی جماعت سے. تو میں پھر چلا گیا کہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس. ملا تھا کوشچن آنسرز میں، لیکن اس طرح 1 to 1 پہلی ملاقات ہوئی قرآن اکیڈمی میں. تو میں نے ان کو اپنا مسئلہ پیش کیا.
وہ انہوں نے کہا کہ اور وہ ایسے ہی تھے فرینک اپنی اوپینین دینا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ فیصلہ تو تمہارا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے اصل میں جو چلے کا تبلیغ جماعت میں وقت لکھا تھا, وہ اصل میں تم نے اللہ کے لیے وقت دینے کا ارادہ لکھوایا تھا. تو تم وہاں جاؤ یا یہاں آؤ, بات ایک ہی ہے. وہ میں تو پہلے سے میری نیت خراب تھی. میں نے کہا تو بات بڑی اچھی آپ لکھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے مجھے 2 چیزیں دی تھیں پڑھنے کو. ایک ان کا جماعت اسلامی سے نکلنے پر انہوں نے کتاب لکھی تھی, اس کا ایک حصہ شاید اس کا تھا نقض غزل, لیکن وہ زیادہ بڑی کتاب تھی. اور ایک صورت العصر پر نہیں, اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, شاید ہو سکتا ہے صورت العصر بھی ہو. انہی کی تصانیف. ہاں, تو پھر میں کیا ہوا کہ میں نے پھر وہ 1 مہینے کا پروگرام اٹینڈ کیا. میرا خیال ہے اسی دوران میں یا اس کے آخر میں, اور یہ بات ابھی 77 کی ہے. میں کبھی کبھی تاریخوں میں مغالطہ ہوتا ہے, لیکن اب میں کلیئر ہوں. نومبر دسمبر میکس میں تنظیم اسلامی میں شامل ہو گیا. 77 78 79 80 ایٹ لیسٹ 3 سال میں پھر تنظیم اسلامی میں رہا, اور کائنڈ آف بھرپور میں نے اس میں شرکت کی.